بخاری شریف کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے اور پھر یہ فرماتے، من رآ منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے کس نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بتا دیتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک دن حسب معمول نبی علیہ السلام نے پوچھا، حل رآ منکم احد رؤیا، کیا تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے نفی میں جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مقدس سرزمین میں لے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنڈی ہے، زنبور نما کوئی چیز ہے، پلاس کی طرح کوئی چیز ہے لوہے کی، جو اس کے باچھے میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتا ہے یہاں سے حتیٰ یبلغ قفاہ، وہ سر کے درمیان تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر اسی طرح بائیں طرف ڈالتا ہے اور یہاں سے اس کو چیرتا ہے، اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب اس کو چیرتا ہے بائیں طرف والے کو تو دائیں طرف والا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کر اس کو چیرتا ہے، جب اس کے چیرنے سے فارغ ہوتا ہے تو یہ طرف ٹھیک ہو جاتی ہے، اس طرف آ کر اس باچھے کو اس کو چیرنا شروع کرتا ہے، تو یہ سائیکل مسلسل چل رہا ہے۔ قلت ما ھذا، میں نے ان دو آدمیوں سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا کہ جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک باری برکم پتھر ہے یا چٹان ہے، اور وہ اس کے سر میں مارتا ہے زور سے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، چٹنی بن جاتا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ، جب وہ اس کو مارتا ہے تو وہ پتھر اس کے سر کو چیرتا ہوا دور جا گرتا ہے۔ وہ پھر جاتا ہے اس کو لینے کے لیے، پتھر لے کر آتا ہے، اس آدمی کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زور سے مارتا ہے، اور یہ سائیکل بھی مسلسل چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالا انطلق، ان دونوں نے کہا آپ آگے چلیں۔ تیسرے آدمی کے پاس ہم گئے، اذا حتی اتینا الی ثقب مثل التنور، ایک تنور نما غار کے پاس ہم گئے۔ کیا معنی تنور نما؟ اعلاہ ضیق واسفلہ واسع، کہ جس طرح تنور اوپر سے وہ کم گول ہوتا ہے اور تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے کھلا ہوتا ہے جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو اس طرح کا وہ ایک غار ہے جو اوپر سے اس کا منہ تھوڑا ہے، تنگ ہے، اور نیچے سے وہ کشادہ ہے، وسیع ہے، اور اس تنور میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس تنور میں نیچے سے آگ اٹھتی ہے، آگ کے شعلے کے ساتھ، آگ کی لپٹوں کے ساتھ، یہ لوگ بھی تنور کے نیچے سے اوپر کی طرف گھومتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل جب نکلنے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ شعلے بجھ جاتے ہیں، پھر یہ شعلوں کے ساتھ نیچے زمین پر جا لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا آپ آگے چلیں۔ ہم گئے ایک نہر پر، خون کی نہر ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، کھڑا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو نہر کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر جمع کیے ہوئے ہیں۔
جب یہ آدمی تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے، نکلنا چاہتا ہے اس نہر سے، خون کی نہر سے، تو جو آدمی کنارے پر کھڑا ہوا ہے وہ ایک پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے اور اس کو جہاں سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹا دیتا ہے، خون کی نہر سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ آگے چلیں، یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے اور اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کی ساتھ ٹیک لگائے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کچھ بچے بھی تھے، اور ایک دوسرا آدمی تھا قریب ہی اس درخت کے کہ اس کے سامنے آگ تھی اور وہ آگ کو دنکا رہا تھا، ابار رہا تھا تاکہ بجھنے نہ پائے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے ایک محل کے اندر لے گئے، لم ارى قط احسن منہا، اس جیسا خوبصورت محل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس محل کے اندر مرد بھی تھے، شیوخ و شباب، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے محل میں گئے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اس سے بھی زیادہ افضل تھا، اور اس میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے۔ میں نے کہا کہ آج رات تم نے مجھے بڑی سیر کرائی، بڑے مناظر مجھے دکھائے، مجھے بتاؤ تو صحیح جو میں نے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اب بتاتے ہیں۔ اما الرجل الذی رأیتہ، وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا باچھا چیرا جا رہا تھا، فکذاب یحدث بالکذبۃ، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا آدمی تھا، یہ ایک جھوٹی خبر گڑھ لیتا، فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، اور اس کے حوالے سے وہ خبر اطراف عالم میں پھیل جاتی، یہ اس کا جرم ہے۔ فیصنع بہ ما تری الی یوم القیامہ، جو کچھ آپ نے اس کا حشر دیکھا یہی اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا، باچھیں اس کی چیری جاتی رہیں گی۔ دوسرا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل بما فیہ بالنہار، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، یہ رات کو بھی سو جاتا تھا، تلاوت نہیں کرتا تھا، دن کو بھی قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ جو حشر اس کے ساتھ آپ نے ہوتا ہوا دیکھا کہ سر کچلا جا رہا ہے بار بار، قیامت تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو آپ نے تنور نما غار میں دیکھے، جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ رہے تھے پھر نیچے جا رہے تھے، یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ اور وہ آدمی جو آپ نے نہر میں خون کی نہر میں تیرتا ہوا دیکھا، باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن باہر والا اس کے منہ میں پتھر ٹھونس کر واپس کر دیتا ہے، یہ آدمی سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور وہ بزرگ جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے سامنے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، یہ لوگوں کے بچے ہیں جو نابالغ ہونے کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آدمی والذی یوقد النار، وہ جو آگ کو ابار رہا تھا، بجھنے سے بچا رہا تھا، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا نگران فرشتہ ہے۔ اور وہ محل جو آپ نے دیکھا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر میں نے کبھی کوئی محل نہیں دیکھا، یہ عام مسلمانوں کا گھر ہے جنت کے اندر۔ اور وہ جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا جو دوسرے نمبر پر آپ کو دکھایا، وہ شہداء کا گھر ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں علیہم السلام۔
آپ اپنا سر اٹھائیں۔ فرفعت راسی، جب میں نے سر اٹھایا، فاذا فوقی مثل السحاب، تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل کی طرح، اور ایک روایت میں آتا ہے مثل ربابۃ البیضاء، سفید بادل کی طرح مجھے کچھ دکھائی دیا بہت دور۔ قالا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، ھذا منزلک، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سفید، یہ آپ کا محل ہے۔ قلت دعانی، میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں جاتا ہوں اپنے گھر میں۔ قالات، ان دونوں فرشتوں نے کہا، انہ بقی لک عمر، آپ کی عمر ابھی باقی ہے۔ لم تستکملہ، آپ نے اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنی دنیاوی حیات کو مکمل نہیں کیا۔ جب آپ مکمل کر لیں گے، اتیت منزلک، آپ اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔